اپنے بیٹوں کی پرورش میں چند غلطیاں کی جاتی ہیں۔ اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، اللہ کی دین ہوتی ہے۔ دونوں ہی کی تربیت میں کسی بھی قسم کی کوتاہی ایک خاندان کی نہیں بلکہ معاشرے کے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تربیت کا حقدار جو ہے صرف بیٹیوں کو ہی مانا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے انہوں نے ہی تو اگلے گھر جانا ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس بھرم اور اس کوشش میں ہم اپنے بیٹوں کی تربیت میں کچھ ایسی بنیادی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جس کا خمیازہ آنے والی کئی نسلیں بھی پورا نہیں کر پاتی۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں رونے والی آنکھیں صرف بیٹیوں کی بنا دی گئی ہیں، غم اور دکھ یا تکلیف کے اظہار کا حق صرف بیٹیوں کو دے دیا گیا ہے۔ لیکن آپ کا بچہ چاہے کسی بھی عمر کا ہے، اسے ہر جذبے کے اظہار کا بھرپور حق دے۔ اکثر میں یا گھر کے بڑے بوڑھے بیٹوں کو چوٹ لگنے پر یہ کہتے ہیں، مرد بن مرد، لڑکیوں کی طرح کیوں رو رہے ہو؟ اتنی سی تکلیف پر رو رہے ہو؟ رونا مت، کیونکہ مرد روتے نہیں۔ یاد رکھیے، بیٹوں کو اگر اپنے ہی درد کی شدت محسوس نہیں ہوگی تو وہ کسی اور کی تکلیف کا اندازہ کیسے لگا پائیں گے؟ کہ دل کو سخت مت بنائیں، کیونکہ کل کو وہ اپنی بہن، بیوی اور بیٹی کے آنسوؤں کی تڑپ سے بھی ناواقف ہی رہیں گے۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ بیٹیاں چھوٹی بھی ہوتی ہیں تو ان سے دسترخوان اٹھوانا، پانی پلوانا، برتن لگوانا، اس جیسے کام کروائے جاتے ہیں تاکہ کل کو انہیں سارے کام کرنے کی عادت ہو۔ لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ لڑکوں سے یہ کام نہیں کروانے چاہیے؟ اپنے بیٹوں کو چھوٹی عمر سے عادت ڈالیں کہ وہ اپنی چیز واپس جگہ پر رکھیں۔ کمرے کو اگر پھیلائیں تو وہ واپس سمیٹے بھی صحیح۔ برتن کھانے کے بعد کم سے کم کچن یا سنک تک ضرور پہنچائیں۔ ڈسٹنگ، جھاڑو جیسے کام کروائیں، اور جب تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو ان سے کپڑے استری بھی کروائیں اور ان سے کچن کے کام بھی کروائیں۔ انہیں بچپن سے یہ احساس دلائیں کہ گھر کی ذمہ داری لڑکے اور لڑکی کی تفریق سے بے نیاز ہے۔ ساتھ ہی ان میں یہ احساس بھی پیدا ہوگا کہ کوئی کام کرنے میں شرم محسوس نہ کریں، اور اپنے بیٹوں کو بار بار یہ احساس دلائیں کہ انہوں نے کبھی بھی کسی کی مدد کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ کرنے کے لیے آپ کو عملی مثال بننا پڑے گا۔ ماں اور باپ دونوں کو ہمیشہ لوگوں کی مدد کے لیے خود تیار رہنا ہوگا، اور یہ جذبہ انہیں دیکھ کر بے اختیار بچوں میں منتقل ہوگا۔ اس کی بنیاد میں سب سے پہلے یہ احساس ڈالیں کہ جب کوئی بڑا کھڑا ہو تو اس کے سامنے بیٹھنا نہیں ہے بلکہ اسے جگہ دینی ہے۔ کسی کے ہاتھ میں سامان دیکھیں تو انہیں پوچھیں کہ کیا میں آپ کا ہاتھ بٹا سکتا ہوں؟ اس سے پودے لگوائیں۔ نہ صرف اپنے گھر کے باہر کا کچرا بلکہ کچھ پڑوسیوں کے گھر کے باہر کا کچرا بھی صاف کروائیں۔ یہ بہت کم دیکھا گیا ہے، یہ عادت ڈالنی چاہیے اپنے بچوں میں۔ اور تھوڑے سے جب بڑے ہو جائیں تو ان سے خون بھی دلوائیں، اور ان مختلف فلاحی اداروں میں لے جا کر ان کے ہاتھ سے دوسروں کی مدد کروائیں۔ بظاہر بہت ہی معمولی لگے گا، لیکن حقیقت میں یہ سب سے اہم نقطہ ہے۔ بیٹوں کی تربیت کا گھر اور باہر کے ہر چھوٹے بڑے رشتے کا احترام یہ ان کو سکھائیں۔ خاص طور پر لڑکیوں کی عزت کرنے کا درس دیں اور انہیں دینی مثالیں دیں تاکہ ان میں نہ صرف اپنے گھر کی بلکہ دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت اور عزت کا احساس زندہ رہے۔ باپ کو چاہیے کہ بیٹے کے سامنے ہمیشہ اپنی بیوی یعنی اس کی ماں کو احترام اور عزت سے پکاریں، تاکہ اسے یہ پتہ چلے کہ اس کا بھی یہی رویہ ہو خواتین کے ساتھ۔ ایک بیٹے کی ماں در حقیقت کسی اور کی بیٹی کے شوہر اور آنے والی ایک نسل کے باپ کی پرورش کر رہی ہوتی ہے، ایک ایسے انسان کی تربیت کر رہی ہوتی ہے جس سے معاشرے کی باقی لڑکیوں کو احساس تحفظ حاصل ہو۔ اس لیے یاد رکھیے، آپ کی ذمہ داری
سب سے بھاری ہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھا والدین بننے کی توفیق دے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں اور دوسروں کو بھی یہ پیغام ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔